بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک بار پھر سینئر صحافیوں سے گفتگو کی۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان نے دو تین اہم اعلانات کیے۔ ایک تو جو گڈس ٹرانسپورٹ سروس ہے اس کے حوالے سے پابندی وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ جو دہاڑی دار طبقہ ہے اس کے لیے اعلان کیا گیا تھا 3,000 روپے ماہانہ کا، اسے دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ یہ یکمشت 3 مہینے کے جو پیسے ہیں، 4 مہینے کے پیسے معاف کیجیے گا، یہ 4 مہینے کے پیسے یکمشت دے دیے جائیں گے، 12,000 روپے، اور پھر اس کے بعد اس فیصلے کو بھی ریوزٹ کیا جا سکتا ہے۔ پھر جو صورتحال ہے فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے، اس کے بارے میں وزیر اعظم نے بات کی۔ وزیر اعظم سے بات کرتے ہوئے نسیم زہرا صاحبہ نے، سینئر صحافی ہیں، یہ پوچھا کہ میو ہسپتال نارتھ وارڈ کی جو بات ہو رہی ہے مریض کی جس کی ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، اس کی انکوائری کروائیں، یہ بڑی سیریس سچویشن ہے۔ تو میں نے اس کو جو چیک کیا ہاسپٹل کے ذرائع سے، کچھ اور سورسز سے، تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ 73 ایئر اولڈ پیشنٹ تھے، بزرگ تھے 73 برس کے، اور یہ آپ نیوز نے رپورٹ کیا، ہمارے رپورٹر نے بھی رپورٹ کیا کہ یہ جب 2 دن پہلے پہنچے مائلڈ سمٹمز کے ساتھ پہنچے تھے اور پازیٹیو تھے، ان کی ٹریول ہسٹری بھی تھی۔ تو انہوں نے وہاں پر جو ہاسپٹل کے انتظامات تھے ان پر انہوں نے شکایت کا اظہار کیا کہ وہاں انہیں ہاسپٹل ویسے بھی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جو کوئی بھی شخص اتنا کمفرٹیبل نہیں ہوتا، اور یہ اٹھ کے بار بار جانا چاہ رہے تھے، بھاگنا چاہ رہے تھے۔ ہاسپٹل کا جو عملہ تھا وہ انہیں نہیں جانے دے رہے تھے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا لاہور میں ایک مریضہ کی اور فرار کا واقعہ ہوا، اور اس نے 2 سے 3 اور پیشنٹس کو انفیکٹڈ کیا، تو اس لیے بہت احتیاط برتی جا رہی تھی، انہیں جانے سے روکا جا رہا تھا۔ پھر ان کے ہاتھ جو ہیں وہ باندھ دیے گئے کیونکہ ان کو پرمٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ نکلیں وہاں سے، تو انہیں آئسولیشن میں رکھا ہوا تھا۔ جو ویڈیو ایک نوجوان نے بنائی اور بتایا کہ وہ انڈونیشیا سے آیا، اس نے ویڈیو بنائی ہے، اس نے کہا کہ انتظامات بہت اچھے نہیں تھے، یہ اس کا ورژن ہے۔ جو گورنمنٹ سورسز بتا رہے ہیں، بعض سینئر صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں وینٹیلیٹر دستیاب نہیں، تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے، جیسے پی ایم نے کہا وہ انکوائری کریں گے، تو جا کر ہاسپٹل میں چیزوں کو چیک کیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو چیک کیا اس کے مطابق معلوم یہ ہو رہا ہے کہ 14 مریض ہیں، 16 وینٹیلیٹرز وہاں پر ہیں، تو وینٹیلیٹر کی دستیابی کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ بزرگ تھے، یہ ہاسپٹل میں اپنے بیڈ سے اٹھے کسی ضرورت کے تحت، اور بیڈ سے دور وہاں ان کی ڈیتھ ہوئی، اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون گزر گئے۔ لیکن ان کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے کہ وینٹیلیٹر کا مسئلہ، تو جو انیشل رپورٹ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی، اس کے مطابق وینٹیلیٹر کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر جو سہولتیں ہیں وہ بہتر ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں کوآپریشن چاہیے، تعاون چاہیے، وہ تعاون بہت ضروری ہے، اس لیے بتانا بہت ضروری ہے۔ دوسری بھی اس کی انکوائری ہے، ایک تو سی ایم پنجاب نے انکوائری آرڈر کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کو، فوری طور پر ان سے معلوم کیا۔ دوسری انکوائری اس کی ہے، وہ انکوائری ایک اور ٹیم کرے گی، اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ کل سی ایم کو دے دی جائے گی، جس کے بعد مزید چیزیں معلوم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ یہ وبا ہے جس سے آج امریکہ میں سب سے زیادہ متاثرین کی تعداد ہو گئی ہے۔ اٹلی میں جو ہلاکتیں ہیں وہ کتنی ہیں، آپ دنیا بھر کے نمبرز دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اب یہ تعداد 10 ہے، اس وبا سے اموات ہو رہی ہیں۔ میں باوجود صد احتیاط کے متاثر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں احتیاط کرنی ہے، ہمیں اپنی حکومت سے تعاون بھی کرنا ہے۔ ہمیں یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ہمارے شہریوں کے لیے بہترین انتظامات کیے جائیں گے، لیکن ہمیں اس وقت ساتھ دینا ہے، ہدایات پر عمل کرنا ہے، اور جو پابندیاں ہم پر عائد کی جا رہی ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کیونکہ ہم محفوظ ہیں تو ہمارے بچے، ہماری اولاد، ہمارے بزرگ محفوظ ہیں۔ اس لیے بہت 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 احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔